إله إلا الله لا إله إلا الله توحید.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام أطيبهما وأعطرهما عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه دائما تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. صدق الله العظيم. صدر محترم، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم دین کی نسبت سے اور رسول پاک سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکٹھا ہوئے ہیں اور اسی سلسلے سے کچھ کہنے سننے کا موقع ملا ہے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو ہمارے جلسے کے ذمہ دار حضرات ہیں انہوں نے آپ حضرات کی آمد کا صحیح اندازہ نہیں لگایا تھا اور آپ حضرات جس شوق کے ساتھ اور جس طرح امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح تشریف لائے ہیں، ہمارا انتظام ناکافی ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے یقیناً آنے والے حضرات کو قسم قسم کی پریشانیوں کا نشانہ بننا پڑ رہا ہے. اس کے لیے ہم منتظمین جلسہ کی طرف سے معذرت چاہیں گے اور انشاءاللہ جو اس کے بعد والی اگلی نشست ہے، یعنی جو کل کا پروگرام ہے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آنے والے حضرات کو ہم کسی شکایت کا موقع نہ دیں. آپ حضرات کے آ جانے سے اتنا تو معلوم ہوا کہ یہ جو انتظام کار انسان ہے، اس انتظام کرنے والوں میں باوجود کے مختلف صلاحیتوں کے لوگ اور بہت سے بہت اونچی صلاحیت کے لوگ بھی کارکنان میں شامل ہیں. اور مجھے کہنے دیجیے کہ بہت سے جید علماء اور ارباب قلوب بھی اس میں
حصہ لیے ہوئے ہیں، لیکن سب کے اندازے فیل ہو گئے. ایسا لگتا ہے کہ انسان کو غیب کا علم نہیں ہے. اگر غیب کا انسان کو علم ہوتا تو ہمارے اندازے فیل نہ ہوتے اور ہم آنے والوں کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار نہ کرتے. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے انہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے. قیامت کب آئے گی، کس ڈیٹ میں آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس سن میں آئے گی، کس صدی میں آئے گی، اللہ جانتا ہے. اس کا فیکٹ اور فائنل ٹائم کوئی نہیں بتا سکتا. مسلسل محنت ہو رہی ہے اور علم کے جتنے وسائل انسان کے پاس ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. بڑے بڑے اللہ والے بھی لگے ہوئے، صاحب کشف و کرامات بھی لگے ہوئے، بڑے بڑے روشن ضمیر اور اصحاب قلوب بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن گرہ نہیں کھلتی ہے. حتیٰ کہ پیغمبروں کا بھی علم اس سلسلے میں فیل ہو جاتا ہے. معراج کی حدیث میں آتا ہے، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کثیر کے اندر روایت نقل کی ہے واقعہ معراج کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے اور مختلف آسمانوں پر مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی آپ کی، تو ہر نبی سے معلوم کیا کہ قیامت کا فائنل ٹائم کیا ہے، کب قیامت آئے گی. ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ اس کا صحیح وقت ہمیں نہیں بتایا گیا اور ہم نہیں جانتے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر پوچھتے آپ بتائیے کہ کب آئے گی قیامت. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ قیامت برپا کب ہوگی. اللہ پاک فرماتے ہیں فیما انت من ذکراہا. اس چرچے میں لوگ آپ کو لگانا چاہتے ہیں، اس کا ذکر نہ کیجیے کہ کب آئے گی. الی ربک منتہاہا. اس کا آخری علم، آخری سرا تو اللہ کے ہاتھ ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ کب آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں رونق افروز تھے. بہت سارے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے. اچانک ایک آدمی مجلس میں داخل ہوا اور عجیب شان سے آیا. سارے مجمع کو چھلانگ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا گیا. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والا مجلس کے کنارے جہاں اسے جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے، لیکن اس ضابطے اور اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جمی ہی مجلس میں بعد میں جو شخص آیا وہ لوگوں کی گردنیں پھاندتا ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور حضور کی خدمت میں پہنچا تو ایسا نہیں کہ آپ سے ذرا فاصلے پر رک گیا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پرانی چیز سنی ہے. انتہائی کے تکلف آدمی اس قدر قریب ہو گیا آپ سے کہ زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا. اور آنے والے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دھڑا دھڑ کئی سوالات رکھے. انہی سوالات میں ایک سوال اس نے کیا، اخبرنی عن الساعۃ. اے اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی. صحابہ کا مجمع ہے، دن کا وقت ہے،
سب بیدار ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اور سائل نے سوال کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم عن السائل، پوچھنے والے سے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، وہ زیادہ نہیں جانتا اس معاملے کو. سائل سے مسئول کا علم اس سلسلے میں زیادہ نہیں ہے. اے پوچھنے والے، قیامت کے بارے میں جو تم جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں. تمہیں اگر نہیں معلوم کہ کب آئے گی تو مجھے بھی نہیں معلوم کب آئے گی. محدثین فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے تقریباً 1 ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے. بالکل اخیر عمر میں یہ حادثہ پیش آیا. جب سائل سے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، قیامت کے سلسلے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے کے مقابلے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، تو سائل نے فوراً اپنے سوال کا رخ موڑ دیا اور کہنے لگا وَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، اگر آپ قیامت کا صحیح وقت نہیں بتاتے تو اس کی علامتیں بتا دیجیے، کچھ نشانیاں بتا دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی. محدثین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں 2 قسم کی ہیں. کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کو علامات صغریٰ کہا، نشانیاں ایسی ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے. علامات صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، ابھی فاصلہ بہت کافی ہے قیامت میں اور انسان میں، لیکن کچھ علامتیں اس کی نمودار ہونے لگی ہیں. تو بہت پہلے سے جو علامتیں دکھائی دیں ان کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے. جیسے قیامت کے علامات ہی میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا. حضور نے فرمایا حدیث میں آنا والساعۃ کہاتین، میں قیامت ایسے ہی جیسے ایک انگلی کے بعد دوسری انگلی، میرے بعد قیامت آئے گی. تو آپ نے اپنی آمد کو قیامت کی علامت بتایا. ظاہر ہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ کے پاس 2 ہی 4 مہینے کے بعد ہی فوراً قیامت ہی برپا ہو جائے گی. آپ کا منشا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو سلسلہ جاری ہوا ہے اس کی نسبت سے اب قیامت کا زمانہ قریب آ چکا ہے. میرے بعد قیامت کے آنے میں اب اتنا انتظار نہیں کرنا پڑے گا جتنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے انتظار کرنا پڑا تھا. تو کچھ چھوٹی چھوٹی علامتیں اور کچھ بڑی بڑی علامتیں. بہت زیادہ جب نزدیکی ہوگی تو وہ علامتیں ظاہر ہونے لگے گی. جیسے آپ نے فرمایا عورتوں کی پیدائش کی کثرت ہو جائے گی. ایک ایک مرد کو 40 50 عورتوں کی کفالت کرنی پڑے گی. نچلے طبقے کے لوگ اوپر چلے جائیں گے، جہالت کا غلبہ ہو جائے گا، کم عمر لوگ ممبروں پر آ جائیں گے، اور بہت ساری علامتیں آپ نے بتائی. آپ نے فرمایا مہدی کا ظہور ہوگا، کانا دجال نکل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. یہ سب علامات کبریٰ ہیں. ان علامتوں کے ظہور کے بعد قیامت کے برپا ہونے میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں ہوگی، فاصلہ کم ہوگا، تو یہ بڑی بڑی علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی. تو پوچھنے والے نے جب قیامت کے سلسلے میں کوئی فائنل وقت نہیں ملا اسے، تو اس نے سوال کا رخ موڑ دیا اور کہا اخبرنی عن اماراتها. اے اللہ کے رسول، جب آپ فائنل وقت نہیں بتاتے قیامت کے برپا ہونے کا تو آپ نشانیاں بتا دیجیے. انہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی اور علامت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جمعے کے دن برپا ہو.
صحیحین کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا یوم الجمعہ، قیامت جمعے ہی کے روز برپا ہو۔ بہت سے لوگ ان روایتوں کو پیش کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول کو قیامت کا علم تھا کہ کب آئے گی، اگر علم ہی نہیں تھا تو کیسے بتایا کہ جمعے کے روز آئے گی؟ جمعے کا دن بھی متعین کر دیا اللہ کے رسول نے، جب دن متعین فرما دیا تو علم تھا یا نہیں تھا؟ تو خوب اچھی طرح سمجھیے، دن کا متعین کر دینا یہ فائنل وقت کی تحدید نہیں ہے۔ جمعے کے روز قیامت آئے گی تو حضور کے اس کہنے کے بعد سے اب تک کوئی جمعہ نہیں آیا ہے۔ کتنے جمعے آئے چلے گئے؟ جمعے کا دن متعین کر دینے سے ٹائم لسٹ میں نہیں آیا یہ جمعہ کس مہینے کا ہوگا، کس صدی کا ہوگا، کس سن کا ہوگا۔ جب سن متعین نہیں ہے، صدی متعین نہیں ہے، تو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کون سا جمعہ؟ فائنل جسے کہا جاتا ہے وہ وقت صرف اللہ کو معلوم ہے، اور یہ ساری علامتیں اوروں کو بھی معلوم ہے، لیکن اس کا فکٹ وقت کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ پاک کہتے ہیں ہندی یہ میرے پاس انہ علم الساعہ، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت آئے گی تو اچانک بغتتاً۔ اچانک کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں، اچانک آنا اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ اپنے آنے کی اطلاع دے دے، وقت متعین کر دے، ٹرین متعین کر دے۔ تو متعین ٹرین سے مہمان آیا، 4 دن پہلے آپ کو ٹیلی فون سے اطلاع دے چکا تھا، مہینہ روز پہلے خط لکھ چکا تھا، اپنا برتھ نمبر اور اپنا بوگی نمبر بھی آپ کو اس نے دے دیا، اور اب وہ آیا تو یہ اچانک آیا۔ ایسے آنے کو اچانک نہیں بولا جاتا۔ اچانک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے اس کے سلسلے کا فائنل علم نہیں تھا، پہلے سے اس کے سلسلے کی فیکٹ جانکاری نہیں تھی، اچانک آنا معلوم تھا، لیکن کب آئے گا، کس طرف سے آئے گا، کس جہت سے آئے گا، کس طرح آئے گا، کس وقت آئے گا، یہ معلوم نہیں تھا، اور آ گیا تو کہا جائے گا کہ صاحب آپ اچانک تشریف لے آئے۔ قرآن کہتا ہے آتی تاتی ہاں بغتہ، قرآن کہتا ہے قیامت آئے گی اچانک آئے گی۔ اونٹنی کا دودھ دہنے والا ہر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوگا، اس کے فہم و گمان میں بھی بات نہ ہوگی کہ آج ہی قیامت برپا ہونے والی۔ الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آج قیامت برپا ہونے والی ہے، ورنہ حاملہ عورتیں اپنے حمل کے لیے کوئی انتظام بندوبست کر دیتی۔ قرآن کہتا ہے یوم تدع کل، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ تو صحیح فکر علم قیامت کا اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ ابھی یہ اور بات ہے کہ نبی کو نہیں بتایا، لیکن بڑے حضرت جی کو معلوم ہو گیا۔ عجیب سی بات ہے، اور ہم سے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ انبیاء کی توہین کرتے ہیں، الٹی چور کوتوال کو ڈانٹے۔ خود لکھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اس کا کوئی صحیح پتہ نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فلاں صدی کو متعین کیا تھا اندازے سے، لیکن وہ اندازہ غلط ہے۔ اللہ نے مجھ کو بتا دیا ہے، مجھے اللہ نے آئیڈیا دے دیا ہے، اور میں متعین کر رہا ہوں کہ 19ویں صدی ہجری تک قیامت آ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے صدی متعین کر۔ جانتے ہیں آپ کہ اللہ تعالی جب کسی کو رسوا کرنا چاہتے، جب کسی کی چوری پکڑوانا چاہتے ہیں تو ہاتھ کاٹنے کی چھری بھی اسی سے بھجوا دیتے ہیں کہ چوری کرنے دو، اور اس کا ہاتھ کاٹنا ہوگا تو ادھر ادھر چھری تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہی کٹوانے کا انتظام کرتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھ دیا کہ حضور جب حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے، جب رسول پاک کو
کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگے ہم کو علم جفر سے پتا لگا ہے. علم جفر معلوم ہوا کہ یہ علم ایسا علم ہے کہ نبی کو بھی یہ علم نہیں تھا. اگر نبی جفر جانتا تو وہ متعین کر دیتا نا. حضرت جی کو علم جفر حاصل اور نبی کو علم نہیں حاصل تھا تو نبی سے علم زیادہ نہ ہے؟ بولیے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ سارا گھروندا مسمار ہو گیا. ایک طرف پیغمبر کی توہین بھی کر دی, دوسری طرف اس ناپاک علم کے حاصل ہونے کا دعویٰ بھی. علم جفر غلط علم ہے, صحیح نہیں ہے. بہت سے علوم ناپاک, شریف آدمی نہیں چاہتا کہ یہ علم حاصل کرے. ہمارے آقا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ ہمیں ایسے علم سے بچائیے گا جس میں ہمارا کوئی نفع نہیں ہے. بولیے نہیں, اس دنیا میں بہت سے علم ہیں. شریف آدمی پاکٹ مارنے کا علم سیکھنا چاہتا ہے. آپ اپنے پیر صاحب سے پوچھئے کہ ایکٹر بننے کا علم سیکھنا چاہتے ہیں تو کہیں گے نہیں, یہ سب علم ہمارے معیار کا نہیں ہے, اللہ بچائے یہ علم ہمیں نہیں چاہیے. جو ہر قسم کا علم نبی کے کھاتے میں ڈالتا ہے تو کیا گنگا جل سمجھ رہا ہے کہ جتنا ارادت ولادت ہے سب اسی میں ڈال دو؟ اللہ پاک نے بہت سے علم کو نبی کے لیے مناسب نہیں سمجھا, پیغمبر کے لیے. اللہ کہتا ہے یہ میرے نبی کے شایان شان نہیں ہے, اس لیے نبی کو ہم یہ علم نہیں دیں گے. قرآن کھول کر دیکھو, اللہ کہتا ہے وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھایا اس لیے کہ یہ علم شان رسالت کے منافی ہے, پیغمبر کی حیثیت کے لائق نہیں ہے یہ علم کہ اس کو شاعری سکھایا جائے. کیوں بھائی, رسول پاک کا کوئی دیوان چھپا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش چھپی ہوئی ہے. حصہ اول دوم اور سوم چھپی تو بمبئی میں حیران برپا ہوا. حضرت عائشہ کی شان میں توہین کر دی انہوں نے. اب وہ دن یاد ہوگا کہ جب بمبئی والوں نے ہنگامہ کیا ہے تو پریس سے کتابیں ضائع کر دی گئی اور توبہ نامہ شائع کیا لوگوں نے, اور پھر اس کتاب کو ایسا چھپایا کہ کیا بلی اپنے منہ کو چھپائے. معمولی شاعر کا دیوان چھپتا ہے, اس کا کلام چھپتا ہے. بتاؤ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار اور آپ کا کلام کہاں ہے؟ کوئی دیوان ہے, کوئی کلیات ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ شعر و شاعری کا علم نبی کے لیے مناسب نہیں ہے. شاعر لوگ آوارہ ہوتے, شاعر لوگ بے عمل ہوتے, شاعر لوگ آسمان زمین کے خلابے ملاتے رہتے, شاعر جھوٹی بات بھی بول دیتا ہے, شاعر کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے, باقی باتیں کرتا ہے. پیغمبر فکر اور فائنل بات کرتا ہے, مذاق میں بھی اس کی زبان سے خلاف واقعہ کوئی جملہ نہیں نکل سکتا, اس کا کیریکٹر بے داغ ہوتا ہے, تو اس کو ہم شاعر نہیں بنائیں گے. آپ جو لوگ کہتے تھے آپ جو کلام پڑھتے ہیں وہ تو شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی طرح اثر کر ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بڑے بے وقوف اور احمق کو, میرا نبی جو کلام سناتا ہے وہ شعر نہیں ہے, پیغمبر شاعر نہیں. شعر و شاعری نبی کے شایان شان نہیں ہے. اور بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو کہیے اور ہندی کی چندی کر دوں. آپ سب جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے نا, لکھنے پڑھنے کا علم تھا نا حضور کو, سب خط خطوط اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے نا, کتاب کے حرف دیکھ کر پڑھ لیتے تھے نا. تو لکھنا پڑھنا اسی دنیا کے جمیع ماکان ما یکون میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ اور لکھنے پڑھنے کا علم نہیں تھا. حضور کا امی ہونا متواتر ہے, منسوخ ہے. اگر کوئی اس کا انکار کر دے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. جبرائیل امین آئے ہیں کار میں وہی لے کر,
کہتے ہیں یا محمد اقرا. اللہ کے رسول کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھو بخاری شریف، انا لست بقارین ما انا بقارین. اے فرشتے تم پڑھنے کے لیے کہتے ہو، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. حضور کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. اور حضرت جی کہتے ہیں کہ ایک ایک ذرے کا روز ازل سے قیام قیامت تک کا ایک ایک ذرے کا تفصیلی علم ہے. تو بتائیے یہ لکھنا پڑھنا اسی جمیع ما کان ما یکون میں سے ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کہتا ہے نبی الامی ہے. یہ نبی امی ہے، اس لیے کہ لکھنے پڑھنے کا اگر علم دے دیا جاتا آپ کو، اگر لکھنا پڑھنا میرا نبی جانتا تو عرب کے لوگ آپ کی نبوت میں شبہ پیدا کر دیتے. کہتے لوگ کہ یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، کسی گم کتاب نایاب کتاب کو کہیں سے پا گیا ہے، کسی خاص لائبریری میں کوئی نسخہ مل گیا ہے اور اسی سے دیکھ دیکھ کر یہ بولتا ہے. یہ پیغمبر نہیں ہے، اس پر وحی نہیں آئی ہے، بلکہ اپنے علم کے بلبوتے پر یہ کلام پیش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اپنے نبی کو لکھنا پڑھنے سکھائیں گے نہیں، لکھنے پڑھنے کا موقع نہیں دیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اگر آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھنا جانتے، اگر آپ حروف کو دیکھ کر پڑھنا جانتے تو یہ باطل پرست تو آپ کی نبوت میں شبہ پیدا کر دیتے. ہم نے آپ کی نبوت کو بے داغ رکھا، ہر شک و شبہ سے پاک رکھا. اس لیے آپ کو ہم نے امی بنایا کہ ایک ان پڑھ آدمی علم کا دریا بہا رہا ہے، علم کے موتی لٹا رہا ہے، اس کے پاس علم کی آمد کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے وحی کے. تو اللہ پاک کی وحی اس پر اترتی ہے. یہ نبی ہے، پیغمبر ہے. یتیمے کے نہ کرتا قرآن درست کتب خانے چند ملت بشر. لکھنا نہیں جانتے لیکن علم جب آپ دے رہے ہیں تو ایسا علم سامنے آ رہا ہے کہ سارے لکھے ہوئے پڑھے لوگ دنگ ہیں، سب ششدر ہیں، سب کی زبانیں بند ہیں، سب کا قلم کند ہے. کوئی ایسا کلام نہیں پیش کر پا رہا ہے. چیلنج کے ساتھ آپ پیش کرتے ہیں مجھ پر یہ اللہ کا کلام اترا ہے، میرے اوپر وحی کی آمد میں اگر تمہیں شبہ ہے اور اس کلام کے من جانب اللہ ہونے میں شبہ ہے تو لے آؤ اس کے مقابلے کا، بنا دو اس کے جیسا کوئی کلام. دستور تھا عرب میں اس زمانے میں، جو شاعر جو ادیب چیمپئن ہوتا تھا، سب سے بہترین جس کا کلام ہوتا تھا، بیت اللہ شریف کی پیشانی پر اس کو لکھ کر آویزہ کر دیا جاتا. عرب سے سمٹ کر لوگ ایام حج میں موسم حج میں آتے اور اس کلام کو دیکھتے اور تبا آزمائی کرتے. اس سے بہتر اگر کوئی کلام پیش کر دیتا تو پچھلے کلام کو اتار لیا جاتا اور اس شاعر عجیب کے کلام کو آویزہ کر دیا جاتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا چیلنج کرتا ہوا آیا کہ میں اللہ کا کلام ہوں، اللہ کی وحی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. تو حضور پاک کی نبوت کی یہ شہادت ہے، دلیل ہے. اگر کسی کو شبہ ہے تو اس چھوٹی سی سورت جیسی کوئی سورت پیش کر. تو بیت اللہ شریف کی پیشانی پر سورہ کوثر لکھ کر آویزہ کر دی گئی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب آ رہے ہیں، سب آزمائی کر رہے ہیں کہ اس سے عمدہ کوئی کلام بن جائے. لیکن برسوں وقت گزر گیا اور سارے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے، لیکن کسی سے نہ ہو سکا کہ ایسا کلام بنا دے. تو پھر ایک صاحب نے ہمت کر کے اس کے آگے ایک جملہ لکھا، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ان هذا ليس من کلام البشر. یہ تو انسان کا کلام ہی نہیں ہے، تو انسان اس کا جوڑ کیسے لگائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی بنائے گئے. لکھنے پڑھنے کا آپ کو علم نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ وحی بھی نازل ہوتی تو دوسرے صحابہ سے حضور لکھواتے. کاتب وحی صحابہ ہوتے. معاملات کو طے کرنے کے بعد جو کاغذ بنتا، دستاویز بنتی، وہ آپ صلی اللہ
حضرات. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دکھایا گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرخی قائم کر لی. یہ وہ معاہدہ ہے جو کفار قریش اور محمد رسول اللہ کے درمیان طے پایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر کی نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. شرائط سب زبانی طے ہو گئے ہیں. اب اس کو تحریر میں لانا ہے. کاغذ قلم حضرت علی کے ہاتھ میں ہے. پہلی شرط لکھو, دوسری شرط لکھو, یہ لکھو, وہ لکھو. اس طرف کے حاضر میں نمائندے نے کہا دیکھیں کچھ تو شروعی لگتا ہے, اس پر لکھ لی گئی. دیکھا اس پر تو لکھ لیا گیا ہے کہ ہاذا ما قضا علیہ کفار مکہ کا اور محمد رسول اللہ. یہ وہ عہدنامہ ہے جو کفار قریش اور محمد رسول اللہ کے درمیان. نمائندہ قریش کا بگڑ گیا. ہم توحید.com نہیں مانیں گے. لکھ دیا گیا. اگر ہم ان کو رسول اللہ مان ہی لیں تو ہمارے یہاں جھگڑا کیا آ جائے گا. اس لیے لفظ رسول اللہ کو کاٹیے رسول کی تعریف مکمل ہو. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے, قلم روکے ہوئے. رد و قد کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ہمیں صلح کرنی ہے, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اللہ کا رسول ہوں, خدا تعالیٰ جانتا ہے ان کے ماننے نہ ماننے سے میری رسالت سلب نہیں ہو جائے گی. یہ کم وقت نہیں مانتے تو رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھو. یہ وہ صلح نامہ ہے جو عبداللہ کے بیٹے محمد کے درمیان اور کفار قریش کے درمیان طے پایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے قلم سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں. میں رسول اللہ کے کلمے پر اپنے ہاتھ سے قلم نہیں چلا سکتا, سنا ہو یا نہ ہو. میرا ضمیر اس کو قبول نہیں کرتا, میرا دل روانہ نہیں کرتا کہ میں رسول اللہ کو قلم زد کروں اپنے ہاتھ سے. حضور نے فرمایا علی اگر تم ایسا نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے, تم دونوں طرف ہاتھ رکھ کر ہمیں بتا دو کہ رسول اللہ کہاں سے کہاں تک لکھا ہوا ہے, میں اسے کاٹ دوں گا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ رسول اللہ کو متعین کیا کہ یہاں سے یہاں تک یہ لفظ, اور حضور نے اس کو قلم زد فرمایا. اگر اپنے سے لکھنا جانتے تو ضرورت کیا تھی؟ اللہ پاک نے آپ کو امی بنایا اور آپ کا امی ہونا یہ آپ کا معجزہ ہے. جو آپ کو امی نہیں مانتا وہ نفس قطعی کا انکار کرتا ہے, متواترات کا انکار کرتا ہے, وہ آپ کے معجزے کا منکر ہے. اور امی جو نبی کو مانے گا اس کے لیے علم غیب کی کوئی گنجائش نہیں. امی ماننا علم غیب کے خلاف. در حقیقت علم غیب کا عقیدہ اس قدر کرنا ہے کہ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی توہین ہوتی ہے کہ شاید اتنی بڑی گستاخی کوئی اور دوسرے عقیدے سے نہیں پیدا ہوتی. آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار لوگ, آپ جانتے ہیں کہ نجاست آدمی کے کپڑے میں بدن میں لگی ہوئی ہو اور اسی نجاست کی حالت میں نماز پڑھ لے تو بڑا اچھا آدمی ہے. بہت نفیس طبیعت کا آدمی ہوگا نا. ارے نماز اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو معلوم ہے کہ اتنا حلوہ لگا ہوا ہے پاجامے میں, اور اس جانتے ہوئے بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی طبیعت کا حسن اور اندر کی غلط کا پتہ لگتا نہیں لگتا ہے. صاف ستھرے طبیعت کا پاکیزہ مزاج کا آدمی ہرگز ایسا پسند نہیں کرے گا. ہر نہ جانتا ہو, بے علمی میں بے خیالی میں ہو جائے وہ اور بات, لیکن جان بوجھ کر ایسا کرے گا. ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر
جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتا. نبی کو معلوم ہی نہیں تھا، بے علمی میں ہو گیا. وہ کہتے نہیں، نبی تو بہت غلیظ طبیعت کا ہوتا ہے، اس کو معلوم تھا، جان بوجھ کر بھی کو لگا دیا. بولو کون عقیدہ صحیح ہے؟ پیغمبر کو مانا جائے کہ دیدہ اور آہستہ قیادت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، یا یہ مانا جائے کہ دیدہ دانستہ ایسا نبی نہیں کر سکتا؟ آئیے حدیث کی کتابوں میں واقعات ملتے ہیں. ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے. بحیثیت امام نماز شروع کر چکے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نکال کر اس طرف رکھ دیے. اس وقت جوتوں کے پہن کر نماز جوتوں میں ہوا کرتی تھی. آج آپ لوگ جوتا پہن کر نماز مت پڑھیے گا، ورنہ جوتا چلنے لگے گا مسجد میں. ہر زمانے کا عرف الگ الگ ہوتا ہے اور حالات کے تحت بعض احکام بدلتے ہیں. اس زمانے میں یہودیوں کا شعار تھا کہ وہ جوتے نکال دیتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں اس کو گوارا کیا کہ جوتے اگر پاک صاف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ان جوتوں سے میں نماز ہو جائے گی. تو اس وقت جوتے پہنے ہوئے لوگ نماز پڑھتے تھے. صحابہ بھی سارے کے سارے مقتدی بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نالے مبارک استعمال کیے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے. اب نماز کے درمیان اچانک حضور نے دونوں پاؤں سے نکالے نالے اور ایک طرف رکھ دیا. آپ نے صحابہ کرام کو تو موقع نہیں تھا کہ نماز میں پوچھ لے، بات کر لے حضور سے. انہوں نے بات کرنے اور وجہ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی. جب دیکھا کہ حضور نے جوتے نکال لیے تو پیچھے کے مقتدیوں نے سب نے اپنے اپنے جوتے نکال لیے. نماز جب مکمل ہو گئی، سلام پھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارے مقتدیوں کے جوتے الگ نکال کر رکھے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے اپنے کیوں نکالے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ جوتے اپنے نکال دیے آپ نے، تو ہم لوگوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیے. حضور نے فرمایا کہ میں نے جو جوتے نکالے تو میرے اوپر وہی آتی ہے. نماز جب میں نے شروع کی تھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ جوتوں کے تلوے میں غلاظت لگی ہوئی ہے. نماز شروع کر دی میں نے، لیکن جب میں نماز پڑھنے لگا تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ آپ کے جوتے کے تلوے میں نجاست ہے، آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، اسے نکال دیجیے. تو فرشتے نے بتایا تو مجھے معلوم ہوا، میں نے نکال لیے. تمہیں بھی معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارے جوتوں میں نجاستیں لگی ہوئی ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے نماز کا جو حصہ جوتوں کی نجاست کے سمیت پڑھا تھا اس میں آپ مجرم نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کو خبر ہی نہیں تھی، پتہ نہیں تھا. اگر نبی کو معلوم ہوتا تو نبی جیسا پاکیزہ فطرت انسان ہرگز اس کو گوارا نہ کرتا کہ نجاست لگی ہو اور نماز شروع کر دے. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ معلوم ہے، جان بوجھ کر آپ نے کیا. بتاؤ علم غیب ماننے سے نبی کی عصمت باقی رہے گی، نبی کی پاکیزگی باقی رہے گی، نبی کا صحیح مقام اور مرتبہ باقی رہے گا. نبی کو ایک مجرم کی طرح کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا. اور یہ کسی واقعہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت ڈھونڈ کر بڑی محنت کر کے ہم نے کہیں سے کھوج کے نکال لیا. نہیں، حدیث کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو اس طرح کے بے شمار واقعات، بہت سارے واقعات نہیں، نمونے کے ایک دو واقعات اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ سب کو اگر کہہ کر یہ دیا جائے کہ یہ لیجیے زہر ہے کھا جائیے تو میرا خیال ہے کہ کوئی انکار نہیں کرے گا، سب لوگ اٹاگٹ نکل جائیں گے نا. کیوں بھائی کھا جاؤ گے؟ اگر فرض کر لو کہ آپ کھا ہی جائیں تو زہر کھانے کے بعد جو حادثہ ہوگا وہ موت حرام ہوگی کہ حلال ہوگی؟ خودکشی شریعت میں حلال ہے نا. کوئی آدمی پھانسی میں لٹک جائے، کوئی آدمی اپنے آپ پر گولی مار لے، گولی چارج کر کے مر جائے، کوئی پھندا لٹکا کر مر جائے، کوئی لائن پہ جا کے کٹ کے مر جائے، تو یہ موت شریعت میں حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے.
अरे जरा जोर से बोलिए कि मैं भी सुन लूं। हराम। लेकिन किसी ने मिठाई में जहर खिला दिया, आपको पता नहीं था, आप तो समझ रहे कि ये मिठाई है, आप खा गए, मौत वाक़ई हो गई, तो अब भी खुदकुशी हुई, हराम मौत हुई। क्यों? इसलिए कि जहर तो जरूर था और जहर अपना काम भी कर गया, लेकिन जानकारी नहीं, उसको जहर जानकर नहीं खाया। जहर हराम है और जहर खाने वाला हराम खोर होगा। लेकिन जब उसको इल्म हो कि मैं जहर खा रहा हूं, जब वो जानता हो कि इस लुकमे में जहर है, और अगर उसको पता नहीं है बेखबरी में खा लिया तो हराम खोर होगा। हम कहते हैं नबी हराम खोर नहीं हो सकता है, लेकिन लोग चाहते हैं कि हम नबी को हराम खोर बनाकर रहेंगे। हम कहते हैं गज़वे खैबर में यहूदी औरत ने दावत करके रसूल पाक को जो बेदा खिलाई थी, उसमें जहर था, नबी को मालूम नहीं था, कई लुक़मे खा गए, आप पर कोई जुर्मायत नहीं होता, इसलिए कि आपको पता नहीं था। जब मालूम हुआ आप रुक गए, जब तक मालूम नहीं था वो जहर खाना आपके लिए हराम नहीं हुआ, कोई जुर्मायत नहीं हुआ। वो कहते हैं नबी को उस वक्त ही मालूम था, जानकर उसने जहर खाया। पैगंबर को हराम खोर बताने वाला बताओ कैसा मुसलमान हो सकता है, उसका अकीदा कैसा हो सकता है? और उल्टे चोर को द्वार को डांटता है, जिसका अकीदा इतना गंदा कि जो नबी को हरामखोर मान रहा है वही कोबला भगत बना फिर रहा है। हम नबी की तरफ से लड़ रहे, नहीं, हम ऐसा गंदा अकीदा नहीं चलने देंगे। अगर इस अकीदे को सही मान लेंगे तो नबी को हरामखोर करना पड़ेगा, नबी की मौत हराम माननी पड़ेगी। जिस सहाबी का इंतकाल हो गया था उसको शहादत क्या मिलती, उसको तो हराम मौत हो जाएगी उसकी, तो सहाबी के ऊपर आ जाएगी बात, नबी के ऊपर बात आ जाएगी। हम नबियों की तरफ से, सहाबा की तरफ से लड़ रहे हैं, हम इस गंदे अकीदे को हरगिज़ नहीं मानेंगे। इसको मानने का मतलब है कि नबी की इस्मत का इमानत हो जाएगी, नबी का मकाम गिर जाएगा, शान नबूवत के खिलाफ है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये हलवा है। अरे बेवकूफ, बहुत से चालू लोग ये दुनिया जानते हो, घपले घोटाले की दुनिया हो गई है आजकल। ऐसे ऐसे हलवाई दुकानदार हो गए हैं, गोबर के ऊपर चांदी का वर्क लगा दे रहे हैं। अब इसको हर चीज हलवे नजर आ रही है, वो सोच रहा है कि आज 15वीं शाबान है, इसमें भी वही है। हम कहते हैं ये सिर्फ ऊपर से चमक रहा है, अंदर में हलवा नहीं, उसमें गोबर है। ऊपर से देख लिया आप लोग को, इससे नबी की शान बढ़ रही थी, तुमको क्या पता है कि चांदी के वर्क के नीचे कितनी खिलाफत है? इल्म होता, शऊर होता तो जरा कहा करते। बरसात के जमाने में कूड़े करकट के ऊपर जहाँ पर गिलावटें फेंकी होती है वहाँ पर जल्दी सब्जा निकल आता है, तफरीह करने के लिए वहीं पर जाइए, कश्मीर का हिस्सा है वो, पता लग जाएगा। हर हरी चीज पर कदम नहीं रखा जाता, जरा सोच समझ कर किसी चीज को अपनाना चाहिए। अल्लाह ने उलमाए देवबंद को वो इल्म दिया है कि वो हर मामले की नज़ाकत को समझते हैं कि इस अकीदे को अपनाने से कहाँ कहाँ फर्क पड़ेगी, कौन कौन सी आयतों से टकराव होगा, कैसे कैसे नबी से हमारी बदगुमानी बढ़ेगी और उनकी नबूवत की शान को घटाना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसे गंदे अकीदे को नहीं मानते। नहीं समझ में बात आई। और एक वाक्य तो और पहले भी सुना चुका हूँ, अब वो वाक्य फिर इसलिए सुना देता हूँ कि उस वाक्य को खान साहब बेचारे पागल दिग्रेड ने खुद ही नकल कर दिया, समझा ही नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। जरो कोरा हाफजा नबाशत एक किताब है उनकी अल मलफूज, उसमें उन्होंने ये हदीस नकल की है। बुकराती में जोश में जोर इल्म दिखाने के लिए नकल तो कर दिया, लेकिन होश नहीं रहा कि हमने अपनी जड़ काट ली। किसी ने पूछा कि हुजूर कुत्ता पूरा नापाक होता है कि खाली रोना नापाक होता है? तो मुफ्ती साहब थे ना, मुफ्तखोर आदमी, और हमारे कोई मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब थोड़ी थे, ऐसे अल्लाह वाले नहीं थे। अरे खान साहब तो ये भी है, खान साहब वो भी। हमारे अल्लामा नूर मोहम्मद खान साहब कानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को भर दे, वो मज़ाहिया अंदाज में फरमाते थे कि देखो कोई आदमी हमारे खान साहब बरेलवी को अगर कुछ बोलता है तो मेरे बदन में आग लग जाती है, इसलिए कि वो खान साहब, मैं भी खान साहब, सारी बिरादरी में सीनियर खान,
सारी किताबों में अफजल कुरान, तो कोई मेरी बिरादरी के बड़े हजरत के खिलाफ बोलता है तो भला बताओ, मैं नाराज नहीं होगा, मुझे बहुत बुरा मालूम होता है। उसके बाद कहते लेकिन मैं बोल सकता हूँ। क्यों भाई? कहने लगे वो भी खान, मैं भी खान। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, इसको इस तरह मसले को समझो कि कुरान पाक का एक नुस्खा हो और दूसरी किताबों के भी नुस्खे हो, तो कुरान पाक के ऊपर दूसरी किताब रखोगे? तो कहने लगे वो खान साहब है इसलिए कोई दूसरा उनके ऊपर चढ़ेगा नहीं। खबरदार खबरदार, ऐसा कोई करेगा तो हम एहतजाज करेंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे, अपने खान साहब की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कुरान ही पाक के अगर कई नुस्खे हैं तो फिर किसी को नीचे किसी को ऊपर रख सकते हो, इससे कोई बेहुरमती नहीं होती। वो भी खान साहब, हम भी खान साहब, हम ऊपर हो सकते हैं। जो हमारे अल्लामा कानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारे मुफ्ती साहब भी मुफ्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई जरा सा खरीद कर तो देख ले। लेकिन एक वो मुफ्ती साहब थे, ऐसा अंग्रेज चाहे फतवा देते, बेटे देखो ये हुकूमत मेरी है, ये मुल्क मेरे कब्जे में आ गया है, हमसे मिलकर रहोगे, हमारा कदम जमा कर रहोगे,